بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ماہ مبارک رمضان اور نزول قرآن کے عنوان سے یہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کے سامنے عرض کیا جا چکا کہ قرآن مجید وہ باعظمت کتاب ہے کہ جس کی نظیر گزشتہ ادوار میں کسی بھی آسمانی کتاب سے قرآن مجید کا مقایسہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید تمام کتب آسمانی پر احاطہ رکھتی ہے۔ قرآن مجید توریت، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ سب کے نچوڑ کا نام ہے۔ قرآن مجید میں تمام کتابوں کا خلاصہ، اور یہ کتاب ان سے زیادہ احاطہ رکھتی ہے، بلکہ یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے۔ نزل علیک الکتاب مصدقا لما بین یدیہ، کہ یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے ان تمام کتابوں کی جو اس وقت جتنی کتابیں موجود ہیں، توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو، تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی یہ کتاب قرآن مجید ہے۔ اگر قرآن مجید تصدیق نہ کرتی تو آج نہ توریت کا نام معلوم ہوتا، نہ زبور کا نام معلوم ہوتا، نہ انجیل کا نام کسی کو پتہ چلتا۔ یہ تو قرآن مجید نے تصدیق فرمائی ہے۔ قرآن مجید جیسا کہ عرض کیا جا چکا کہ ہر فرد مومن کے لیے، ہر عالم کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید کو پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ عالم کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید نے جہان شناسی کے متعلق، طبیعت اور نیچر پہ جو کچھ کہا ہے، اس کا مطالعہ ایک جہان شناس کے عنوان سے ایک عالم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے بغیر عالم کو نہیں پہچان سکتا ہے، بغیر قرآن مجید کی مطالعے کے اور اس کی تلاوت کے۔ اسی طرح ایک فرد مومن کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ شریعت کا اصل منبع جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ جتنی روایت کی کتابیں ہیں، ان تمام کتب روائی کی تصدیق قرآن مجید ہی سے ہوگی۔ اگر کوئی آیت، کوئی روایت اگر قرآن مجید سے مطابقت نہیں رکھتی ہے تو اس کا کوئی اعتبار باقی نہیں رہتا ہے۔ لہذا چاہے وہ اصول کافی ہو، کہ من لا یحذر الفقیہ ہو، چاہے کوئی کتاب ہو ہماری، ان تمام کتابوں کا اعتبار قرآن مجید کی وجہ سے ہے کہ قرآن مجید اگر اس کی تائید کرتی ہے تو اس کا اعتبار باقی رہتا ہے۔ تو حدیث کا اعتبار قرآن مجید کی وجہ سے ہے۔ اور کوئی مذہبی کتاب آپ کو دنیا میں ایسی نہیں ملے گی کہ جو قرآن مجید کی طرح اس قدر مستحکم ہو اور اتنی معتبر ہو۔ آپ کو کوئی کتاب آسمانی ایسی نہیں ملے گی کہ
کہ جس میں قرآن مجید میں کسی بھی طرح کی کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے اور کوئی نسخہ کسی نسخے سے ٹکراتا نہیں ہے، اور اس میں یقیناً مسلمان امت نے بہت کوشش کی ہے اس کے تحفظ کے لیے، اور حتیٰ کہ قاریوں کو بھی اس وقت پابندی ہے کہ کوئی قرأت اپنے سے کوئی نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ قرآن سبا سے مطابقت نہ ہو۔ محدود کر دیا گیا ہے کہ آپ قرآن سبا ہی کی پیروی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ اپنے منمانی طریقوں سے اگر آوازیں نکالنے لگیں تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو جتنی قرأت کے مقابلے دنیا بھر میں ہوتے ہیں ان سب کے لیے یہ قید ہے کہ ان کی قرأت کسی نہ کسی قرآن سبا میں سے کسی ایک کی پابندی کرے، تبھی اس کی قرأت جو ہے وہ قبول کی جاتی ہے، ورنہ قرأت کے لیے بھی یہ اصول بنائے گئے، پابندی رکھی گئی، حدود قائم کیے گئے کہ کوئی بھی اپنی طرف سے کسی بھی طرح کی تلاوت نہیں کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ استاد غلوش ہو یا استاد عبدالباسط ہو، انہی کی پیروی کی جاتی ہے۔ خود یا اساتذ جو بھی تھے یہ سب کے سب پیروی کرتے تھے ان قرآن سبا کی۔ بہرحال قرآن مجید کے گلے پہ وہ تعویذ لٹکا ہوا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، تو قرآن کو جس نے نازل کیا ہے وہی اس کا محافظ بھی ہے۔ قرآن کو نازل کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے اور وہی اس کا محافظ بھی ہے۔ یہاں تک کہ حروف کی حفاظت ہوئی ہے، الفاظ کی حفاظت ہوئی ہے، قرأت کی حفاظت ہوئی ہے، نقطوں کی حفاظت ہوئی ہے، زیر و زبر کی حفاظت ہوئی ہے، ہر چیز کی قرآن مجید کی حفاظت کی گئی ہے کہ اس میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی بیشی نہ رہے، کسی قسم کی کوئی تحریف نہ رہے۔ مسلمانوں میں اتنے فرق ہے، اتنے مذاہب ہے، اتنے مسالک ہے، لیکن قرآن ایک ہے، اور منہ برابر بھی فرق کسی بھی فرقہ مسلمین میں قرآن مجید کو لے کر قرآن مجید کے سلسلے میں نہیں پایا جاتا ہے۔ اب افواہیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ان افواہوں کو افواہوں تک ہی رکھا جائے کہ یہ حقیقت نہیں ہے، یہ افواہ ہے کہ فلاں کا قرآن جو ہے وہ ایسا ہے اور ویسا ہے۔ یہ سب باتیں جو ہے وہ کوئی اعتبار نہیں رکھتی ہیں۔ اعتبار یہی ہے کہ یہی قرآن سب کے پاس ہے، اسی قرآن کی تلاوت سبھی کرتے ہیں، اس میں نہ کوئی چیز کی اضافہ کیا گیا ہے، نہ اس میں کوئی چیز کی کمی ہے۔ تو لہٰذا یہ قرآن مکمل ترین قرآن ہے، کامل ترین قرآن ہے۔ اس قرآن کا ایک ایک لفظ وہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے نازل کیا گیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کا املا ہے یہ قرآن مجید۔ قرآن مجید کی شناخت کے لیے جہاں کئی چیزوں کی ضرورت ہے، اس میں سب سے اہم ضرورت تمام عامت المسلمین کے لیے ہے کہ وہ قرآن کی زبان سے آشنا ہو، اور یہ ہر کتاب کے لیے ضروری ہے۔ آپ جو بھی کتاب پڑھتے ہیں اس کتاب کو پڑھنے کے لیے، اس کتاب کو سمجھنے کے لیے اس کی زبان سے آشنائی بہت ضروری ہے۔ اگر جب تک کہ ہم اس زبان سے آشنا نہیں ہوں گے جس زبان میں وہ کتاب نازل ہوئی ہے، اور یا جس کتاب کو لکھا گیا ہے جس زبان میں بھی، اس زبان سے اگر آپ واقف نہ ہو، اگر کوئی کتاب جرمنی میں لکھی گئی ہے تو جرمن زبان کا سیکھنا اس کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ جرمنی میں لکھی گئی کتاب کو پڑھ سکے، سمجھ سکے۔ اسی طرح سے فرینچ میں لکھی ہوئی کتاب اگر کوئی انگریز پڑھنا چاہتا ہے تو اسے فرینچ سیکھنا ضروری ہے۔
इसी तरह संस्कृत में लिखी हुई किताब, हिंदी में लिखी हुई किताब, तेलुगु ज़बान में लिखी हुई कोई भी किताब हो तो उसको समझने के लिए उस ज़बान से आशनाई ज़रूरी है। अगर इबरी ज़बान में है तो इबरी ज़बान का समझना ज़रूरी है। कुरान मजीद अरबी में नाजिल की गई है और उसकी वजह भी कुरान मजीद ने बयान कर दी है कि हमने इस कुरान को अरबी में नाजिल किया है लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम इसे समझ सको। इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबी, कुरान को अरबी ज़बान में नाजिल किया गया है जो अव्वलीन मुखातब थे कुरान मजीद के। और अरबी ज़बान एक गनी तरीन ज़बान है, लेकिन कुरान तो अरबी ज़बान का भी मोजज़ा है। कुरान ने अरबों को भी शिजदर करके और हैरत में मुब्तला करके रख दिया है, इस्तेजाब के शिकार हुए हैं। और कुरान मजीद फसाहत व बलागत का भी वो एजाज़ है कि जहाँ पर फसीह तरीन कलाम भी अरबों का उतार लिया गया है। जब कुरान की आयतों को सामने रखा गया है कि सबको एक ज़बान होकर ये कहना पड़ा मा हादा कलामुल बशर, कि ये बशर का कलाम नहीं हो सकता है। कुरान ना शेर है न नस्र है, बल्कि एक एजाज़ी कलाम है। कुरान का अंदाज़ बिल्कुल अलग है। कुरान एक अलग नहज में लिखी गई, एक अलग अंदाज़ में लिखी गई वो किताब है जिसके अल्फाज तक वही ने मुंतखब किए हैं। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब पर जो कुरान ने हकीकी नाजिल हुआ था, उसके जब ये अरबी अल्फाज में जब हुज़ूर ने पेश किया तो ये अल्फाज भी हुज़ूर के इंतखाब करदा अल्फाज नहीं हैं कि हुज़ूर को माना तालीम दिए गए हों और अल्फाज का इंतखाब ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हो कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुज़ूर ने कहा हो, अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर ने कहा। हाँ, हुज़ूर ने कहा है, लेकिन इमला जिब्राईल अमीन का है और जिब्राईल अमीन के ज़रिए से वो मतालिब को अल्फाज में नाजिल किया गया है। अल्फाज का खालिब और अल्फाज का लिबास, ये लिबास मजाजी, ये पैकर अल्फाज में जो ढाला गया है, ये अल्फाज भी वही इलाही है। यही वजह है कि कुरान मजीद को बशर का कलाम नहीं कहा जाता, ये खालिक का कलाम है। इसके अल्फाज भी खालिक के अल्फाज हैं। तो अर्ज़ ये करना है कि अगर कोई किताब को आप समझना चाहते हैं तो यही वजह है कि अगर आप अंग्रेज़ी किताब पढ़ना चाहते हैं तो आपको अंग्रेज़ी का आना ज़रूरी है। संस्कृत पढ़ना चाहते हैं तो संस्कृत को समझना आपके लिए ज़रूरी है। अब अक्सर मुसलमान ये समझते हैं कि कुरान मजीद सिर्फ़ तिलावत के लिए आई है और सभी लोग सिर्फ़ उसकी तिलावत करते हैं। अगर फ़र्ज़ करिए कि कोई टीचर आए और अंग्रेज़ी किताब की सिर्फ़ रीडिंग करके चले जाए, तो फिर क्या उसको समझेगा क्या? वो समझाएगा क्या और समझेगा क्या? यानी अगर समझना मकसूद है या नहीं है। पहली बात यह है कि ये किताब सिर्फ़ तिलावत के लिए नाजिल की गई है। उसका हदफ सिर्फ़ ये है कि उसको सिर्फ़ तिलावत कर लिया जाए, रूखानी कर ली जाए और सिर्फ़ अल्फाज कुरान की तकरार की जाए और उसे कुरान को हिफ्ज़ किया जाए तो पूरा कुरान हिफ्ज़ हो जाए। लेकिन अगर एक आयत भी न समझ में आए तो फिर इस पूरे कुरान को हिफ्ज़ करने का फ़ायदा क्या होगा? तिलावत का सवाब तो मिल जाएगा, वो तो कुरान मजीद को देखने का भी सवाब है, कुरान मजीद को सुनने का भी सवाब है। तो सवाब तो देखने सुनने हर चीज़ में हासिल होता है, लेकिन सवाब से बुलंद भी तो कोई हकीकत है कि जहाँ इंसान को अमल करना है। अगर इंसान अमल नहीं करेगा, अमल ही वो चीज़ है जो इंसान के, यही वो आमाल हैं जो मुजस्सम होने वाले हैं। अगर किसी ने कुछ किया नहीं है तो उसको मिलने वाला क्या है? वही मिलेगा जो उसने किया है, वही पाएगा जो उसने बोया है।
خود قرآن مجید کہتا ہے کہ تم جو چیز بوؤ گے وہی چیز پاؤ گے۔ وہ چیز تم پانا چاہتے ہو جو تم نے بویا نہیں ہے، تو وہ چیز کیسے ملے گی؟ جو کیا نہیں ہے وہ ملے گا نہیں، جو کیا ہے وہی تمہیں ملنے والا ہے۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو کوئی بھی ذرہ برابر بھی عمل کرے گا وہ پائے گا، وہ دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرہ برابر بھی کوئی برائی کرے گا وہ اپنے عمل کو دیکھے گا۔ تو عمل چاہے اچھا ہو، عمل چاہے برا ہو، وہ عمل کرنے والا ضرور دیکھے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لیے عمل ناگزیر ہے، اور عمل کرنے کے لیے یہ ہے کہ جب کس چیز پہ وہ عمل کرے گا، حکم سنے گا تبھی تو عمل کرے گا، اور حکم کا منبع کیا ہے؟ شریعت پر عمل کرنا ہے۔ تو پھر شریعت کا منبع کیا ہے؟ شریعت کا منبع یقیناً سنت ہے، روایتیں ہیں، احادیث ہیں۔ لیکن احادیث کا اعتبار کسوٹی جس کے اوپر آیات و احادیث کو، روایتوں کو اور احادیث کو جو پرکھا جاتا ہے، اس کی کسوٹی، اس کا معیار، اس کا مقیاس جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید تو وہ کسوٹی ہے جس کے اوپر روایتوں کو دیکھا جاتا ہے، اس قرآن کے ترازو میں تولا جاتا ہے کہ مطابق قرآن ہے یا نہیں ہے۔ تو پھر لہٰذا اصل تو قرآن ہوئی، تو پھر قرآن کا سمجھنا عمل کرنے کے لیے کتنا ناگزیر ہے۔ تو پھر عمل کیسے کرے گا آدمی جب انسان اسے سمجھے گا ہی نہیں؟ اس کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں ہمیشہ سمجھانے کے لیے اور تقریب ذہن کے لیے، کہ مثال کے طور پر کوئی آپ کا دوست مثال کے طور پر یمن میں رہتا ہے، یا کسی بھی ایک ملک میں رہتا ہے، نیپال میں رہتا ہے کہیں پر، وہ آپ کو جو ہے وہاں سے کوئی خط لکھے اور آپ کو پڑھنے کے لیے کہے کہ آپ کو میں یہ خط بھیج رہا ہوں، آپ اسے پڑھیے، مطالعہ کریے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی آدمی خط لکھتا ہے اور کہتا ہے پڑھو، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ پڑھ کر اس پر عمل کیجئے۔ میں چیز آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، خط آپ کو بھیج رہا ہوں کہ آپ اس کو پڑھیے، اور جب آپ پڑھیں گے تب معلوم ہوگا کہ اس میں کیا تقاضا کیا گیا ہے آپ سے، کس بات کا مطالبہ کیا گیا ہے اس خط میں، کیا کرنے کو کہا گیا ہے آپ کو، کس چیز کا مطالبہ آپ کا دوست کر رہا ہے، وہ اس چٹھی میں، اس خط میں پڑھنے کو آپ کو ملے گا۔ خط بھیجا ہی جاتا ہے تاکہ اسے آدمی پڑھ کے سمجھے، ورنہ کوئی خط کیوں بھیجتا ہے کسی کو؟ تو آپ کے دوست نے عربی زبان میں خط لکھ کے بھیجا یا سنسکرت میں لکھ کے بھیجا، کسی ایسی زبان میں کہ جس کو آپ سمجھتے نہیں ہیں، تو کیا آپ اگر خود نہیں سمجھتے تو کسی کے پاس نہیں لے جائیں گے اور نہیں کہیں گے کہ اسے تم سمجھاؤ کہ میرے دوست نے اس خط میں کیا لکھا ہے میرے لیے؟ اور یہ بات جب عقلی ہے نا، یہ تو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے اس بات کو کہ بھئی یہ کوئی زبان میں آپ کو خط لکھا جائے اور اس کے بعد کہا جائے کہ آپ اس کو پڑھیے۔ تو خط بھیجا ہی گیا پڑھنے کے لیے، تو پڑھنا ہی ہے۔ تو کیا ایسے ہی خط پڑھتے رہیں؟ عربی میں ہے تو عربی میں پڑھتے رہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہ کریں؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پڑھنے والا کوئی بے وقوف ہے۔ پڑھنے والا بھی جانتا ہے کہ یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے، اس کے اندر کو سمجھنے کے لیے بھیجا گیا ہے، لیکن وہ کیوں نہیں پڑھتا ہے اس کی علت ہم ڈھونڈتے ہیں۔ تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے دوست نے مجھ سے کوئی مطالبہ کیا ہوگا، کہ کوئی یمن سے میرے دوست نے خط لکھا ہے، تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ یمن کے حالات خراب ہیں اور وہاں مشکلات درپیش ہے، وہاں اس ملک پہ جو ہے ایک طاقتور ملک نے حملہ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ پریشان حال ہیں اور ان کے مکانات جو ہے وہ منہدم ہو چکے ہیں، وہ بچے آوارہ ہو چکے ہیں اور در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، حالات خراب ہیں۔ اور اس ایسی صورتحال میں کوئی دوست اگر اس جگہ سے خط لکھتا ہے تو کیا معنی اس کا ہو سکتا ہے؟ بس یہی کہ کوئی پیسہ منگایا ہوگا، کوئی چیز منگائی ہوگی یہاں سے،
یہی سوچ کر کہ میرے دوست نے مجھ سے کوئی مطالبہ کیا ہے، وہ خط کو نہیں پڑھتا ہے، اس کا مطالعہ نہیں کرتا ہے، لیکن جب اس کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ میرے دوست نے مجھے خط میں یہ لکھا ہے کہ فلاں پراپرٹی میری، مثال کے طور پہ بمبئی کے کسی اندھیری میں یا کسی خاص جگہ پر میری پراپرٹی ہے، وہ تمہارے نام میں کیے دے رہا ہوں، اگر یہ اس خط میں لکھا ہو تو اس کو کتنا افسوس ہوگا، کتنا وہ افسوس کرے گا کہ کاش میں یہ خط پہلے پڑھ لیا ہوتا تو مجھے اندازہ ہوتا کہ میرے دوست نے مجھ سے کیا فرمائش کی ہے اور کتنی اچھی بات اس میں لکھی ہوئی ہے، تو وہ پچھتائے گا، افسوس کرے گا، لیکن پچھتانے کا اس وقت کیا فائدہ ہوگا؟ اگر وہ دوست پوچھ لے کہ میں نے تمہیں خط لکھا تھا اور اپنی بڑی پراپرٹی تمہارے حوالے کیا تھا، کیا تم نے وہ لے لیا؟ تو وہ دوست کیا جواب دے گا؟ کہے گا کہ میں سمجھا ہی نہیں، 1000 بار پڑھ کے حفظ کر لیا، لیکن اس خط کو یاد کر لیا، کہو تو میں اس خط کو سنا دوں آپ کو، اس کے الفاظ تو، لیکن کچھ سمجھا کہ اس میں نے کیا لکھا تھا؟ کس شخص سے جا کر پیسہ لینے کے لیے میں نے تم سے کہا تھا، کس سے ملنے اور کس سے نہ ملنے کی تمہیں ہدایت دی تھی، تو کیا تم سمجھے کہ میں اس میں کیا لکھا تھا؟ تو کہے گا کہ میں نے کچھ سمجھا ہی نہیں، تو پھر وہ کہے گا خاک ہو تم پر کہ تم نے اتنی بڑی غلطی کی ہے۔ اچھا، ایک فرد ایسی غلطی کرے تو قابل سرزنش ہے، پوری امت اگر غلطی کرے، پورا اجتماع بشری اس طرح کی غلطی میں مبتلا ہو، تو کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہماری مسلم نسلیں قرآن مجید سے واقف نہ ہو، کہ کوئی بھی کسی زبان میں کوئی سنسکرت کے جملے پڑھ کے کہے یہ قرآن ہے تو مان لیں گے۔ اور کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے دہشت گردوں کے ساتھ کہ لوگوں نے پوچھا، کہ دہشت گردوں نے پوچھا تم مسلمان ہو، تو ان لوگوں نے، غیر مسلمانوں نے کچھ نہ کچھ پڑھ کے کہا یہی تو قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ لوگ سمجھے کہ جو ہے واقعی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان خود قرآن سے واقف نہیں ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حافظ قرآن ہیں، تو حافظ قرآن تو کوئی ہے ہی نہیں، تو ہے تو محدود لوگ حافظ قرآن ہیں۔ اچھا، جو حافظ قرآن ہیں ان لوگوں نے جو ہے کتنا قرآن سمجھا ہے؟ بچوں کو ہم جو قرآن پڑھاتے ہیں، جتنے اسکول ہیں، جتنے مدرسے ہیں، جو ہے وہ روز قرآن پڑھنے جا رہے ہیں، روز قرآن پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں۔ کیا پڑھاتے ہیں؟ کیا پڑھا قرآن میں تم نے؟ آج کیا کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم سے؟ کیا جو ہے اس رکوع میں کیا بیان ہوا ہے؟ اس پارے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا اللہ نے سبحانہ و تعالیٰ نے تم سے مطالبہ کیا ہے؟ کیا تکلیف تم پہ عائد کی ہے؟ کیا حکم دیا ہے؟ کس بات کی اطاعت کا تمہیں حکم ملا ہے آج کی ان آیات میں؟ تو کیا جواب دے گا ہمارا بچہ؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جو استاد پڑھانے کے لیے آتا ہے وہ بھی زبان قرآن سے آشنا نہیں ہے، جو پڑھ رہا ہے وہ بھی زبان قرآن نہیں سیکھ رہا ہے، قرآن کی زبان نہیں سیکھ رہا ہے، وہ 1000 بار پڑھ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، لیکن وہ یا ایھا الذین آمنو کا معنی نہیں جانتا ہے۔ 1000 مرتبہ وہ پڑھ رہا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، لیکن اس کا معنی نہیں جانتا ہے۔ 1000 مرتبہ جو ہے وہ پڑھ رہا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، لیکن اس کا معنی نہیں جانتا ہے۔ 1000 مرتبہ پڑھ رہا ہے افلا تفکرون افلا تدبرون، بار بار قرآن کہہ رہا ہے کہ تم سمجھتے کیوں نہیں، تم تدبر کیوں نہیں کرتے، اس قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، اس قرآن میں تفکر کیوں نہیں کرتے، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ لیکن پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا، اگر زبان قرآن سے آشنائی ہو تو سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہماری کس طرح سے سرزنش کر رہا ہے، کس بات پہ ہمیں ٹوک رہا ہے، کس بات کی ہمیں تاکید کر رہا ہے، کس بات پہ ہم پہ زور دے رہا ہے، کس بات کا ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، کیا حکمتیں بیان کی گئی ہیں، کیا مطالب بیان کیے گئے ہیں۔
کیا مضامین قرآن مجید کے اندر ہے، کون سمجھے گا اس کو؟ کس طرح سے سمجھ میں آئے گا؟ جب ہم الفاظ قرآن کو نہیں سمجھیں گے تو پھر معانی قرآن، پھر اشارات قرآن، پھر لطائف قرآن، پھر حقائق قرآن تک کیسے پہنچیں گے؟ جیسا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ فی ہے عبارات و اشارات و لطائف و حقائق، کہ یہ قرآن وہ ہے کہ جس میں عبارتیں ہیں، جس میں اشارات ہیں، جس میں لطائف ہیں، جن میں حقائق ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے۔ امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہر کوئی اپنے اپنے اعتبار سے قرآن مجید کو اپنے اپنے فہم کے اعتبار سے سمجھ سکتا ہے۔ عام لوگ ہیں تو وہ الفاظ قرآن سمجھ سکتے ہیں، وہ اس میں کوشش کریں، الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کریں، کم سے کم لفظیں تو سمجھ میں آئے گی کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا معنی کیا ہے، اتنا تو سمجھیں گے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کا معنی لغوی اعتبار تو سمجھیں گے، زبان کے اعتبار سے حقیقت نماز کو جانے یا نہ جانے، روح صلاۃ تک پہنچے نہ پہنچے، حقیقت صلاۃ کا ادراک کریں نہ کریں، لیکن کم از کم الفاظ کو تو سمجھ سکتے ہیں، ظاہر الفاظ کا ترجمہ تو کم سے کم سمجھ سکتے ہیں۔ اگر غور و فکر کریں، قرآن مجید میں تفکر کریں، تو عوام الناس جو ہے، عام عوام بھی قرآن مجید کو سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتی ہے، مگر ان کے حصے میں کیا آئے گا؟ ہر کوئی اپنا اپنا حصہ لیتا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے اشارہ کیا کہ قرآن مجید سے ہر کوئی اپنے اپنے اعتبار سے جو ہے وہ حاصل کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ مجلس ہے، مجلس میں سلام بھی پڑھا جاتا ہے، مراثی بھی پڑھے جاتے ہیں، تقریر بھی ہوتی ہے، نوحہ بھی پڑھا جاتا ہے، اور تبرک بھی تقسیم کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ سلام سن کے چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ مراثی سنتے ہیں، کچھ لوگ حدیث سنتے ہیں، تقریر سنتے ہیں، اور کچھ لوگ نوحہ سنتے ہیں، کچھ لوگ صرف تبرک کے لیے آتے ہیں، سب اپنا اپنا حصہ لیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جو لوگ قرآن مجید سے رجوع ہوتے ہیں، قرآن مجید کے محضر میں پہنچتے ہیں، تو جو عامیانہ ذہن لے کے آتے ہیں، اپنے عامیانہ فہم لے کے آتے ہیں، وہ لوگ الفاظ قرآن تک محدود ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ فیہ عبارات، العبارات للعوام، عبارات عوام کے لیے ہیں۔ یہ الفاظ قرآن کا سمجھنا یہ جو ہے عوام الناس کے لیے رکھا گیا ہے۔ وفیہ اشارات، اس کے اندر کچھ اشارات ہیں۔ وہ اشارہ کون سمجھے گا؟ جیسے تقریر میں کہا جاتا ہے میں اشارے کر رہا ہوں، میں اشاروں میں گفتگو کر رہا ہوں، صاحبان فہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ تو یہ جو اشارات ہیں وہ کون سمجھیں گے؟ یہ خواص سمجھیں گے۔ الاشارات للخواص، جو صاحبان فہم ہیں، جو صاحبان عقل و خرد ہیں، وہ لوگ جنہوں نے ریاضتیں کی ہیں اور خاص انسانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، وہ لوگ سمجھیں گے قرآن مجید کے جو اشارات ہیں، جو کنایات ہیں۔ فیہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، کہ اس کے اندر ان آیات میں کچھ آیات محکمات ہیں جو ہن ام الکتاب، جو ام الکتاب ہیں، اور اسی میں فی متشابہات، اس میں کچھ آیتیں متشابہ ہیں۔ وفی قلوبہم زیغ، جن کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات میں تعویلیں کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ اشارات جو قرآن ہیں وہ کون سمجھتا ہے؟ اشارات قرآن کو خواص سمجھ سکتے ہیں۔ وفیہ لطائف، اس میں لطائف بھی ہیں، باریکیاں بھی ہیں۔ اسے کون سمجھیں گا؟ ان لطیف نقطوں کو کون سمجھیں گا؟ تو کہا یہ اولیاء سمجھیں گے۔ تو اولیاء اس مقام تک پہنچتے ہیں جہاں قرآن مجید کے لطائف تک وہ پہنچتے ہیں۔
والحقائق للانبیاء، اور اس کی حقیقت تو انبیاء جانتے ہیں۔ تو ہر کوئی انبیاء اپنا حصہ لیتے ہیں قرآن مجید سے، اولیاء اپنا حصہ، خواص اپنا حصہ، عوام اپنا حصہ۔ تو جو عوام ہیں اس کے لیے بھی تو کچھ حصہ ہے قرآن مجید میں، انہوں نے کیا کوشش کی ہے اس سلسلے میں؟ کم از کم قرآن مجید کی زبان سے آشنائی حاصل کریں، الفاظ قرآن کو سمجھنے کے لیے جد و جہد کریں، کوشش کریں، ریاضت کریں، تمرین کریں، فکر کریں، غور کریں، تدبر کریں، کم سے کم صحیح ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ان تمام تراجم کے درمیان میں لغت کا سہارا لے کر کم سے کم الفاظ کو تو ڈھونڈ نکالیں کہ ان لفظوں کا معنی کیا ہے، اس کو تو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ آپ کی زندگی سے تعلق رکھتی ہے، آپ کی حیات اخروی سے تعلق رکھتی ہے، یہ آپ کی روح کی غذا ہے۔ اس کو تلاش کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اسی پر تو آپ کا دار و مدار ہے۔ آپ اپنی روح کو جو شیپ دینے والے ہیں اور اس کو جو غذا اور تقویت دینے والے ہیں، اس کی غذا یہی قرآن سے فراہم ہونے والی ہے۔ یہ نعمتوں کا حصول آپ کیسے کر پائیں گے؟ وہ راز سربستہ کو آپ کیسے، اس چابیاں قرآن مجید میں دی گئی ہیں، جنت کی چابیاں اس قرآن مجید میں ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو سوال کرو، اگر تم نہیں سمجھتے تو سوال کرو۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ جواب دیجئے، قرآن مجید کو پڑھیے اور اساتذ کے پاس زانو ادب طے کیجئے اور قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کیجئے، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ کیا جوان جو بچے ہیں اگر وہ قرآن نہیں سمجھیں گے تو جوان ہو کر، بالغ ہو کر اس پر عمل کیسے کریں گے؟ جب ان پر عمل واجب ہوگا تو وہ کب عمل کریں گے؟ جب وہ احکام ہی سے آشنا نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر صرف ان کو روخانی کروائی جائے، صرف جو ہے رٹایا جائے اور صرف جو ہے عربی میں جو ہے انہیں قرآن پڑھایا جائے کہ وہ پورے قرآن کو بار بار پڑھنا سیکھ جائیں لیکن ایک آیت بھی نہ سمجھے، تو کہتے ہیں کہ اگر 1000 آیتیں پڑھنے سے بہتر ہے کہ ایک آیت کو سمجھیں۔ 1000 آیتوں کے سمجھنے سے بہتر ہے کہ ایک آیت پر عمل کریں۔ ساری قرآن کے حافظ ہوتے ہیں لیکن قرآن کی ایک آیت پر عامل نہیں ہوتے، اور جب تک کہ وہ عمل کے سانچے میں نہیں ڈھلے گی وہ چیز محفوظ نہیں رہے گی۔ یہ حافظے کے اندر کوئی چیز رہتی ہے اور ذرا سا ہلے ذہن انسانی، تھوڑا سا جو ہے ڈگمگائے تو معلوم ہوا پوری میموری ختم ہو گئی۔ جتنی بھی چیزیں جو ہیں حافظے میں تھی، ایک چھوٹا سا حادثہ انسان کے ذہن سے ہر چیز کو محو کر دیتا ہے کہ انسان تھوڑی دیر میں معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ حفظ کیا تھا وہ سب ختم ہو گیا، جو کچھ ذہن میں تھا۔ اسی لیے چاہے عالم ہو کہ مجتہد ہو کہ مفکر ہو، سبھی سے قبر میں ایک ہی سوال ہوتا ہے، من ربک، کہ تمہارا رب کون ہے۔ اتنا آسان سوال حافظے کی مدد سے انسان نہیں دے سکتا ہے، اتنا آسان سا سوال۔ کیوں؟ اس لیے کہ حافظہ وہاں موجود نہیں رہے گا، تو پھر جواب کیسے دیا جائے گا؟ تمہارا امام کون ہے؟ اگر حفظ کیا ہے تو حافظے سے جواب دے گا، اور حافظہ ساتھ چھوڑنے والا ہے۔ جب حافظے میں بات محو ہو گئی تو جواب کیسے دیا جائے گا؟ کیونکہ حافظے کی مدد سے دیتا تھا، جب حافظہ ہی نہیں رہا تو پھر کس طرح سے وہ جو ہے جواب دے سکے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جواب سادہ الفاظ کا جواب بھی نہیں دے سکے گا۔ روایات میں وارد ہے، اس سے پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ جب کسی جہنمی سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے حضور کا، تمہارے رسول کا نام کیا ہے، تو وہ نہیں بتا سکے گا۔ 80 برس کے بعد اتنا بس یاد آئے گا، وہ جس پر قرآن نازل ہوا تھا۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جب تک کہ عمل کے پیکر میں نہیں ڈھلے گا، روح کی گہرائیوں میں اتر نہیں سکتا۔ کہ
کہ اس عمل کے ذریعے سے انسان اپنے روح کی بدن کی سازندگی کرتا ہے اور اسے جو ہے اپنے سانچے میں ڈھالتا ہے، اور علم کے ذریعے سے روح کی منطقی اور جو ہے اس کی علم، اس کی وہ غذائے فکری ہے، اور یہ غذائے بدنی ہے جو بدن روحی کو، روح کا بھی ایک بدن ہے، جیسے جسم کا بدن ہے ویسے روح کا بھی بدن ہے، روح کا بھی ایک شیپ ہے، یعنی حقیقت جو یہ اعمال جب مجسم ہوں گے تو پھر یہ جب انسان عمل کے ذریعے سے اس روح کے بدن کو بناتا ہے اپنے اعمال کے ذریعے سے، جب اعمال مجسم ہوں گے، اعمال جب تجسم پائیں گے، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید سے استفادہ کریں، قرآن مجید کو سمجھیں، قرآن مجید میں غور و فکر کریں، قرآن مجید میں تدبر کریں۔ یہ سلسلہ جاری ہے کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے۔ ہم یہیں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔